یہ جو آیت ہے وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر ایک بڑا بنیادی اشکالیہ اعتراضی کیا جاتا ہے کہ چلیں آپ کا یہ مقدمہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ انسان کو خیر و شر میں تمیز کرنے کا شعور دیا گیا ہے، لیکن یہ تو شعور ہے اچھے اور برے کو الگ الگ کیٹیگریز کے طور پہ سمجھنے کا، یعنی ایک چیز بلیک ہے ایک چیز وائٹ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بلیک کون سی ہے وائٹ کون سی ہے، لیکن اس نے کون سی اختیار کرنی۔ میں ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ایک ناقد ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاقی حادثہ عطا فرمایا ہے، اور اسی احساس کی بنا پر ایک برے سے برا آدمی بھی جب گناہ کرتا ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کی خاطر ہیلے بہانے تراشنے بھی پڑیں تو اپنی فطرت ان چیزوں کو ہیلے بہانے تراشنے کو اپنی فطرت کے خلاف پاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ہر معاشرت میں کسی نہ کسی تصور حق و انصاف کا پایا جانا بھی ظاہر ہے کہ انسانی نفس میں خیر و شر کا احساس عالمگیر ہے، لیکن اس حادثہ اخلاقی کے باوجود چونکہ انسانی اعمال تصورات خیر و شر میں تفاوت و اختلاف کا امکان ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وحی پہنچا دی۔ اعتراض ان کا یہ ہے کہ غلطی غامدی صاحب سے یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ اپنے دعوے کے اس بات کی خاطر جو قرآنی آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ کسی بھی طرح اس کی دلیل نہیں بن سکتی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کب کہا ہے کہ خیر و شر کی تعیین بھی نفس انسانی کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں صرف اتنی خبر دی ہے کہ اصل خیر و شر جو بھی ہو ہم نے نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے اور بس، لیکن خیر و شر کے معافی جو بھی تصور ہے، یعنی کسی عمل کے خیر ہونے کا کیا اصول ہے، شر ہونے کا کیا اصول ہے، تعیین کیسے کی جائے گی، یہ سب کچھ تو یہ آیت بتاتی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو اسی مضمون کو واضح کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خیر و شر، حق و انصاف، عدل و ظلم کا واحد حتمی ذریعہ صرف اور صرف وہی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، شراب نہیں پینی، ان سب کی تعیین میرا نفس نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں غامدی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں خیر و شر رکھ دیا ہے۔ خلاصہ ان کے سوال کا میں کر دیتا ہوں یہ کہ جی یہ کہاں اس آیت میں کہا گیا ہے؟ اس میں تو زیادہ سے زیادہ چلے مان بھی لیں آپ کی بات کہ خیر کو بھی جانتا ہے انسان، شر کو بھی جانتا ہے، خیر و شر کی طرف مائل اس نے کہاں ہونا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں بیان ہوا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ پوری کی پوری آیت کی کسی نے تحریل کی ہے کیا؟ جو سورہ اعراف کے اندر عہد الست ہے اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے حجت کے اتمام کے لیے گفتگو کی ہے اس پر بھی کوئی انہوں نے بات بیان کی ہے؟ دونوں جگہ پوری بات بیان ہوئی ہے، اور دیکھیں کیا بیان ہوئی ہے۔ وہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ توحید کا اقرار تم نے کیا تھا، اس کی بنیاد پر تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے۔ سوال یہ کیسے مسئول ٹھہرائے جائیں گے اگر توحید کا وہ اقرار یہ بتاتا ہی نہیں کہ یہ اختیار کرنا ہے اور یہ نہیں اختیار کرنا، تو مسئول کیسے ہو جائے گا آدمی؟ یہ بڑی اہم بات کی ہم سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کس بنیاد پر حجت تمام کرے گا؟ بندہ تو آگے سے کہے کہ دو امکان تھے، مجھے وہ جو واقعہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ واقعہ کیا کوئی عبث واقعہ ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں، یہاں بھی نکال رہے ہیں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خیر و شر تو ہم عام طریقے سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، وہاں تو پوری بات بیان کر دی ہے، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کے اندر یہ الہام کیا گیا ہے کہ کس طرح نافرمانی کرو گے خدا کی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حدود کا پابند بناؤ گے، پوری بات بیان کی گئی ہے۔ خیر و شر تو اصل میں اس کا بڑا ناقص ترجمہ ہے جو بات بیان کی گئی، فجورہا و تقواہا، یعنی نفس جس وقت اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، غلط راستوں کی طرف جاتا ہے، جب وہ شر کو اختیار کرتا ہے تو اس کی حقیقت اس پر الہام کی گئی ہے، اور جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن کے اندر آنا چاہتا ہے اس کی حقیقت الہام کی گئی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ یہاں بھی مسئولیت بیان کر دی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس لیے یہاں پوری بات بیان ہوئی ہے۔ اس پوری بات کو سامنے رکھ کر کرنا کیا چاہیے معترضین کو؟ فجورہا و تقویٰ کی پوری تعریف کریں، الفاظ کا بتائیں کیا مطلب ہے، یہ بتائیں ان کو الہام کرنے کا یا ذکر کیوں ہوا ہے، یہ بتائیں آگے قد افلح من زکاہا کا کیا مفہوم ہے، یہ بتائیں کہ جو سورہ اعراف میں بات کہی گئی ہے اس کے بعد مسئولیت کیسے پیدا ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ تمہاری فطرت ہے جس کے اندر میں نے دین رکھا ہے، ذالک الدین القیم، یہ ساری باتیں کیا صرف یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میں نے بس تمہارے اندر کوئی خیر شر نسبت کسی کی پڑیا ہے وہ ڈال دی؟ شعور ڈالا ہے، اس کا احساس ڈالا ہے، یہی احساس ہے جس کا آپ عالمگیر سطح کے اوپر ظہور دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ امریکہ نے فلاں معاملے میں ظلم کیا ہے، صدام حسین نے یہ غلط کام کیا ہے، فلاں شخص نے لوگوں پر ستم توڑا ہے،
फलां अदालत ने गलत फैसला दिया है, तो आप पैगंबरों का हवाला देते हैं इस मौके के ऊपर। ये सारी गुफ्तगू इंसानी फितरत की बुनियाद पर हो रही होती है, इसको बयान कर रहा है कुरान मजीद। तो ये किस तरह की तनकीद है? यानी होना तो ये चाहिए था कि आयात को बताया जाता, और मैंने आपको बताया है कि इसको इसी तरह समझा है हमारे यहाँ सलफ में, सहाबा किराम में से बहुत से बुजुर्गों ने, ताबईन में से बहुत से बुजुर्गों ने, और उसके बाद मौलाना सैयद अब्दुल्लाह साहब मौदूदी के इक़्तिबासात मैंने आपके सामने रखे हैं। उस्ताद इमाम ने ऐसे ही समझा है। अच्छा, इब्न तैमिया का मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि वहाँ बहुत सी दूसरी बहसें कलामी नौइयत की छिड़ जाएंगी, लेकिन उन्होंने भी इसको बुनियाद बनाकर बहुत सी चीज़ें कही हैं। सब लोग क्या कह रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ने फितरत में डाला है? कुल्लु मौलूदिन यूलद अल फितरा का क्या मतलब बयान कर रहे हैं? इस्लाम। आप मुझे बताएं कि ये क्या है? यानी जो इजमाल आप बयान कर रहे हैं आपके यहाँ, तो उसकी तफसीर करने वाले लोग इतना बड़ा लफ्ज़ बोल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ खैर शर कहा है, वो कहते हैं इस्लाम। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा का मतलब है यूलदु अलल इस्लाम। तो वो इस्लाम, और मिसालें क्या दी हैं? नमाज। ये ज़ेर बहस कहाँ है? ये कौन कहता है कि वो लोग कि जिन तक किसी पैगंबर की दावत नहीं पहुंची, जिनको अल्लाह ताला का पैगाम नहीं पहुंचाया गया, उनसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा? तो कुरान ने खुद बता दिया कि खैर और शर का जो अमूमी इल्हाम है या इजमाली इल्म है, उनकी मसूलियत उसकी बुनियाद पर है, और जो तौहीद उनके अंदर हमने डाल दी है उसकी बुनियाद पर वो जवाबदेह ठहराए जाएंगे। फिर अर्ज कर दूँ, यबलुवकुम फीमा आताकुम, जितना जितना मिलता जाएगा उसके लिए लोग जवाबदेह होते चले जाएंगे। तो जब पैगंबर की दावत पहुंच जाएगी, पैगंबर की हिदायत पहुंच जाएगी, उसके लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे। अल्लाह ताला इल्म पहले देता है, पूछता बाद में है। हमारी मजहबियत इल्म बाद में देती है, पूछना पहले शुरू कर देती है। तो अल्लाह ताला ने तो एक एक मरहले को वाज़ेह किया है, और अगर आदमी में बसीरत हो और वो जो हमारे यहाँ के इल्म कलाम की रवायात है उनसे ऊपर उठकर अल्लाह की किताब के अंदर उतर कर देखे, तो उससे अंदाज़ा हो कि एक एक सवाल का जवाब दे दिया है। फ़लसफ़े की पूरी माबाद तबियात को उठाकर एक तरफ रख दिया है और बताया मैंने ऐसे इंसानों को बनाया है। ठीक, एक शराब की मिसाल भी थी यहाँ पे। शराब का इससे क्या ताल्लुक? ये मुझे बताइए कि ये बहस कि कौन सी चीज़ें खाने में अच्छी हैं, कौन सी खाने में बुरी हैं, इनकी एक है तायीन और तफसील और इतलाक। ये तो हमेशा ऐसे ही होगा कि पैगंबर आके करेंगे, लेकिन इनके मबादी क्या हैं, इन पर हम आगे चलकर जब आप ये बहस उठाएंगे तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो मजहबी चीज़ें हैं, जैसे तय्यबात और खबाइस का फ़र्क है, ये किस बुनियाद पर है, फितरत कहाँ तक रहनुमाई करती है, पैगंबरों की ज़रूरत कहाँ पड़ती जी। इसको तफसील से हम देखते हैं, तफसील से देखेंगे। यानी ये असल में अब वो हिदायत ज़ेर बहस आएगी जो पैगंबरों के ज़रिए से मिलती है। यहाँ दावा ये नहीं किया जा रहा कि सारी जो पैगंबरों के ज़रिए से हिदायत मिलती है वो फितरत में वदियत कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि दीन की एक बुनियाद है, वो क्या है? तौहीद और खैर व शर का शऊर। ये इंसान की फितरत में दिया गया है, पैगंबरों ने आके इसकी तफसील करके इसको एक बाकायदा शरीयत में बदला है। ये तो कभी आज तक मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं निकला कि शरीयत फितरत में वदियत की गई। बल्कि आपको देखिए जो मेरे यहाँ खुरोनोश की बहस है उसमें मैं इसरार कर रहा हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ रवायतें बयान फितरत है, बयान शरीयत नहीं है। शरीयत का मतलब ये है कि अंबिया के ज़रिए से अब जो कुछ बताया जा रहा है, तो जो अंबिया के ज़रिए से बताया जा रहा है उसे फितरत में साबित ही कब किया जा रहा है कि आप उसकी बुनियाद पर मुआवजा करें।